مجھے نہایت خوشی ہے کہ بحیثیت مسلمان جو ہمیں اپنے دین نے ایک راستہ بتایا، اور پھر ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ایک پارٹی کی شروعات کی، اور اس میں مدینہ کی ریاست کا ایک ماڈل جو ہے اس کو آپٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ایک بات کی، تو ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بنیاد جو ریاست کی ہے، مدینہ کی ریاست کی، وہ انصاف پہ ہے۔ انصاف میرٹ کے برابری ہونی چاہیے۔ برابری کے لیے ضروری ہے کہ تمام طبقے جو ہیں ان کو برابر لایا جائے، اور برابری کی بنیاد پہ ان کو مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ تمام برابر ہو جائیں۔ اور آج جو یہ ایونٹ ہے آپ کا، جو کہ سہارا کارڈ ہے اور روشن مستقبل کارڈ ہے، اس میں جو یہ ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہوا ہے ان یتیم بچوں کا جن کی عمر 16 سال سے کم ہے، اور ان بیوہ خواتین کا جو کہ 45 سال سے زیادہ عمر کی ہیں، تو ان کے لیے آج الحمدللہ اس کی آج شروعات ہے۔ اور یہ جو ہے ہر مہینے جو ہے انشاءاللہ ہم ان کو یہ رقم دیا کریں گے، تاکہ ہماری طرف سے ان کو ایک ایسی امداد بحیثیت ریاست ملے کہ جو ان کا حق بنتا ہے۔ یہ آپ کی قوم کے اور ٹیکس پیئر منی ہے، آپ کی قوم کی عوام کا اور ٹیکس کا پیسہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انشاءاللہ مزید ڈیٹا پہ کام شروع کیا ہوا ہے، جس کے اوپر ابھی اس سال سے تو ہمارا بھی آج سے 9,000 ہمارے جو یتیم بچے ہیں، اور ہماری تقریباً 15,000 بیوہ خواتین ہیں، ان سے شروعات ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو مزید بڑھایا جائے گا، اور ہمارے پاس جو اور ڈیٹا آ چکا ہے بہت جلد ہم ان کو الیکٹرک ویل چیئر دے رہے ہیں، تاکہ وہ خود ہی موومنٹ کر سکے، اور الیکٹرک ویل چیئر کے اوپر رسائی ہو ان کی اپنے اس کاروبار تک، اپنے اس جگہ تک جہاں تک وہ جا کے اپنا وہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ بھی ہم اس کو بھی ایکسپینڈ کیا ہے ہم نے۔ ہیلتھ کارڈ ایک بہت بڑا ایک عمران خان صاحب کا خواب تھا، جس میں شروع تھا، پھر بند ہو گیا، پھر میں دوبارہ شروع کر کے تو بہت بہتر کیا ہے۔ اس میں ہم وہ علاج بھی کرنے لگے ہیں کہ جو علاج عوام کے، وہ بھی ڈیٹا آنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جن کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہونا ضروری ہے، لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ضروری ہے، بون میرو کا ٹرانسپلانٹ ہونا ضروری ہے۔ اس طرح کتنے بچے ہیں ہمارے پاس جو کہ امپلانٹ ضروری ہے ان کا، جو سن نہیں سکتے، تو اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم نے وہ بھی ایڈ کر دیا ہے۔ ہم نے جہیز فنڈ کو ہم نے بڑھایا، کیونکہ 25,000 روپے میں آج کے دور میں شادی جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے، تو ہم نے اس کو 2 لاکھ کی، اور ماشاءاللہ 4,000 بچیوں کی ہم نے اس سال شادی کی، اور ہر سال انشاءاللہ اسی طرح ہم اس کو بڑھائیں گے بھی، اور انشاءاللہ اپنی بچیوں کو عزت سے گھر بھیجیں گے۔ انسانیت کی خدمت کرنا جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، تو انسانیت کی خدمت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور یہ جہاں رجحان میں سرخرو ہونے کے لیے ہمارے پاس ایک راستہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں دکھایا ہے، جس پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اپنے صوبے کی عوام ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ ہم کو یقین دلاتے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ امانت دار بن کے انشاءاللہ اس طریقے سے ہم آپ کے اس طرح کی انیشیٹو لائیں گے آگے، اور آپ کو انشاءاللہ ریاست کا وہ چہرہ دکھائیں گے جو کہ اصل میں جب ریاست قائم کی گئی، ریاست کا ایک وجود کا ایک ماڈل بنایا گیا، تو انشاءاللہ وہ اصل چہرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ہم اپنے لوگوں کو اچھی پوزیشن پہ لانے کے لیے انشاءاللہ اسکل ٹریننگ پہ فوکس کر رہے ہیں، اسکالرشپ سے بڑا فوکس کر رہے ہیں۔ اسکالرشپ ہم نے بڑھا بھی دی ہیں، ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ باہر جائیں، وہاں سے انٹرنیشنل ایکسپیرینس لے کے آئیں، اور اس کے بعد اپنے ملک میں، اپنے صوبے میں اپنے لوگوں کو فائدہ دیں اس کا۔ اسی طرح انشاءاللہ ہمارا پورا فوکس ہے اس بات کے اوپر کہ لوگوں کو ہم روزگار دیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر۔ اس کے لیے ہمارے پروجیکٹ شروع ہیں انشاءاللہ، ان پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں کو بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں، جس کے اندر لوگ اپنے گھروں میں ہر طرح کے لوگ جو ہے اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں۔ غربت چونکہ زیادہ ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ کرپشن جو ہے اس ملک میں وہ زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر یہ کرپشن نہ ہوتی، اور یہ جو ہر سال ہم سنتے ہیں اور کئی سالوں سے سن رہے ہیں کہ اتنے 100 ارب لوٹ لیا، اتنا لوٹ لیا، اور ہمارے ہی ادارے جو کہ جن کا کام روکنا ہے اس کو، وہی رپورٹیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنا پیسہ لوٹ گیا، اور اس سال سے اس سال تک لوٹ گیا۔ تو آپ کیا سو رہے تھے؟ آپ کا تو کام یہی تھا۔ آپ اربوں روپے ہم لگا رہے ہیں، آپ کو دیکھ لے رہے ہیں، تو آپ بجائے وہ روکنے کے اپنے پرانے 2015 اور پھر 16 اور پھر 18 کے کیس نکال کے لاتے ہیں 10 سالوں کے بعد۔ پھر 10 سالوں میں آپ کیا کر رہے تھے؟ اسی طرح جب تجاوزات کے اوپر ہم کوئی آپریشن کرتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جی ایک غلط جگہ کے اوپر قبضہ کر کے سرکار کی بلڈنگ کے زمین کے اوپر ایک بلڈنگ بن گئی۔ تو جب یہ بن رہی تھی تو اس وقت کیا سو رہی تھی سرکار؟ ستو پی وے سرکار نے اس وقت کیا کر رہی تھی؟ سرکار کے ان کی زمین پہ ایک بلڈنگ بن رہی تھی، اور بلڈنگ بن کے آج ہم اس کو گرا رہے ہیں۔ تو یہ وہ گیپس ہیں
لیکوناز ہیں سسٹم کے اندر ہیں، ان کو ہم نے مل کے ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ مل کے ہم ٹھیک کرنے کے لیے پرعزم ہیں انشاءاللہ. اور الحمدللہ ہمارا صوبہ جو ہے اس نے ثابت کیا ہے، اس صوبے نے ثابت کیا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق، اپنی پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق، کہ ہم نے اس ایک سال میں بغیر لوگوں پہ ٹیکس لگائے 250 ارب کا سرپلس جو نکالا ہے. اس کا مطلب تھا کہ گنجائش موجود تھی، یہ پیسہ کہیں اور جا رہا تھا، لیکن الحمدللہ اب وہ سرکار کے خزانے میں آیا ہے جس سے اپنی عوام پہ وہ لگے گا. تو گنجائش اس کے علاوہ بھی موجود ہے، پورے پاکستان میں موجود ہے. اگر اس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل کے باوجود موجود تھی تو اور صوبوں میں اس سے بھی زیادہ موجود ہے. تو ہمیں پرعزم ہو کے اس پہ کام کرنا ہے کہ ہم لوگ پرعزم ہو کے اپنے ملک کے وسائل کو بڑھائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، کیونکہ قرضے لے لے کر آج ہمارے اوپر 76,000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھ چکا ہے. اس کی قسطوں میں ہمارا کتنا 100 ارب روپے جا رہا ہے، اس کو اتارنا بھی ہم نے ہے. آج پاکستان کا ہر شہری پیدا ہوتے ہوئے ہی ایک قرضدار ہے. تو جن کا قرضدار ہے تو پھر قرضدار قومیں نہ خوددار ہوتی ہیں نہ خود مختار ہوتی ہیں. تو اگر ہم نے خوددار اور خود مختار قوم بننا ہے تو اپنے وسائل کو اٹھا کے اپنے لوگوں پہ انویسٹ کر کے اپنے لوگوں کو ایک ایسٹ بنا کے ان کے ذریعے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تاکہ اپنے فیصلے بھی ہم خود کریں، ہم خوددار بھی ہوں، خود مختار بھی ہوں، اور انشاءاللہ ایک عظیم قوم بھی ہوں. ایک وہ قوم جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کو بنانے کے لیے پاکستان کو قائد اعظم اور ہمارے بااجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی. تو انشاءاللہ ہم نے مل کے اس خواب کو پورا کرنا ہے.